وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے موضوع تے کچھ دیر گفتگو کرنے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال حق بیانی دی توفیق نصیب فرمائے اور سن کے سنا کے اس کے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اج دی گفتگو نو شروع کرنے واسطے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن پاک دی بڑی معروف آیت کریمہ بندہ نچیز نے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں توانوں کل عالمین واسطے، کل جہانہ واسطے، 18,000 عالمین واسطے محبوب اساں توانوں رحمت بنا کے بھیجے، رحمت بنا کے بھیجے۔ بات تمہیدی لمبی نہیں کرنی، توجہ نہ نقطہ سماعت کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات وچ کسے دے محتاج نہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات وچ کسے دے محتاج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نے تے اپنے رب وحدہ لا شریک دے محتاج نے۔ ہن ما سو اللہ دی ذات دے علاوہ کائنات وچ جو کچھ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے واسطے رحمت ہے۔ نقطہ سمجھ لو توجہ نہ۔ ما سو اللہ دی ذات تو علاوہ کائنات وچ جو کچھ بھی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے ہر اس شے واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے۔ ہن قابل غور گل اے وے کہ سرکار ہر شے واسطے رحمت نے۔ ہن جنہیں رحمت کرنی ہے او دا مرحوم نالوں پہلا ہونا ضروری۔ مرحوم او جدے اتے رحمت ہونی تے رحمت تے راہم او جنہیں رحمت کرنی ہے۔ سرکار محتاج الہ نے جنہ والکائنات محتاج ہے، سرکار دی ذات محتاج الہ تے ساری کائنات ما سو اللہ دی ذات دے علاوہ اے وے محتاج تے میرا نبی محتاج الہ۔ جنہ چر محتاج الہ نہ ہوئے اونا چر حاجت پوری نہیں ہوندی۔ ساری کائنات بعد میں چے مدینے دا تاجدار پہلا ہے، سرکار پہلے۔ چونکہ ساری کائنات محتاج ہے، میرے تو آڈے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاج الہ جنہ وال لوگ حاجت کر دیں محتاج، ساری کائنات محتاج، میرا نبی محتاج الہ تے محتاج الہ ہندہ پہلا تے محتاج ہندہ بعد میں۔ انج سمجھ لو، مثال دے دیا بات سمجھ آ جائے۔ اے جنیاں ٹہنیاں نا انہیں محتاج، جڑی تھلے جاڑے وہ بھی محتاج الہ۔ ہن ٹہنیاں ہر وقت حاجت رکھ دیا نے کہ اے نمکیات لوے
اے پانی لوے، اے نمی لوے، اے زمین وچوں خوراک لائے تے سانو خوراک دے وے تاکہ اسی ہریاں رہیے، سر سبز و شداب رہیے، ساڑھے اُتے پھل لگے اور ڈیڑی اُتے پھل تا لگتا ہے جدو تھلیوں قوت پہنچے، فیض پہنچے، نمی پہنچے، پانی پہنچے، فیوز و برکات جڑ تو حاصل ہون۔ میرا نبی محتاج لے، ساری کائنات محتاج ہے۔ فرمایا کملی والیا ساری کائنات بعد وچے، مدینے دے تاجدارا تو پہلا ہے، تو پہلے۔ اللہ یا رسول اللہ، ساری کائنات بعد وچ میری سرکار۔ توجہ نہ گل سنو، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ موت اور حیات دونوں دا ذکر کیتا ہے۔ سورۃ ملک پڑھو، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت دا بھی ذکر ہے، حیات دا بھی ذکر ہے۔ موت کنے پیدا کی تھی؟ بولو، الذی خلق الموت والحیات، اللہ اوے جن نے حیات بھی پیدا کی تھی، جن نے موت بھی پیدا کی تھی۔ توجہ میرے وال، تے اللہ کی تھی پیدا، ہن موت بھی ہوئی مخلوق۔ موت کی ہے، اچھی بولو نا، موت کی ہے مخلوق، حیات کی ہے مخلوق۔ اسی کی ہیں حیات بھی مخلوق تے موت بھی مخلوق، تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق نے تے اسی بھی مخلوق ہاں۔ توجہ والی گل ہے، بہت توجہ والی۔ موت ہے جے کہ نہیں؟ موت ہے نا جے؟ حیاتی بھی ہے، حیاتی بھی موجود ہے تے موت بھی موجود ہے تے موت حیات ہے، سرکار کیوں نہیں؟ سرکار کیوں نہیں؟ اجے موت بھی موجود ہے، حیات بھی موجود ہے، میں بھی موجود ہاں، تسی بھی موجود ہو۔ وہ جدے صدقے مینوں توانوں اللہ نے زندگی دی، روشنائی عطا کی تھی، اسی تے جے موجود ہاں تے جدے صدقے ملی وہ مردہ کے میں ہو سکتا ہے؟ وہ مردہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جدے صدقے ملے وہ مردہ کے میں ہو سکتا ہے؟ میں پہلے مثال اس کی تھی قرآن وچوں کہ ساری کائنات محتاج ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محتاج الہ میں۔ ہوں اجے وہ تو موت بھی نہیں جدو سرکار ہے سن، اجے موت بھی کوئی نہیں جدو سرکار ہے، اجے حیات بھی کوئی نہیں، سرکار ہے نا، میں تسی کوئی نہیں، سرکار ہے نا۔ چند سورج تارے، جمادات، نباتات، حیوانات، چرند، پرندے، درندے، ریت دے ذرے، پانی دے قطرے، اجے کوئی شے نہیں، زمین بھی کوئی نہیں، آسمان بھی کوئی نہیں، ولل نارا ولل جنتا ولل قمرا ولل شمسا ولل نہارا، اجے دن بھی کوئی نہیں، رات کوئی نہیں، اجے وقت کوئی نہیں، ایک ٹائم نہیں، ایک گھڑیاں نہیں، کائنات دی کوئی شے نہیں۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادو بھی ہے سرکار، ادو بھی ہے سن تے جیڑیاں شیواں بڑیاں بعد وچ تے ہے نے، وہ تے ہے نے تے جدے صدقے بڑیاں وہ مردہ نہیں ہو سکتا، وہ مردہ نہیں ہو سکتا۔ یا تے قرآن دی آیت کر دیو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تے اللہ نہ صلاح کر لو کہ یا اللہ یہ آیت انہاں چیئے سے جنہ چیئے نبی زندہ سی ظاہری طور تے، ہون نعوذ باللہ من ذالکا مر کر مٹی میں مل گئے، نقل کفر نہ باشد، تو اس واسطے ہون تے یا اللہ آیت دی لوڑی کوئی نہیں، تے رب نہ صلاح کر کے آیت کڑا دیو۔ امین واسطے رحمت بنا کے کلے آئے، رحمت جنہیں کرنی ہے وہ دا زندہ ہونا ضروری ہے، مطلب میں زندہ ہوں مینوں رحمت دی لوڑ ہے، رحمت وہ کرے گا جڑا زندہ ہوئے گا، تسی زندہ بیٹھے ہو توانوں رحمت دی لوڑ ہے، رحمت وہ کرے گا جڑا زندہ ہوئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے، راہم نے، میرے آقا نے رحمت کرنی ہے، کرنی کدے ہوتے ہوئے جنوں رحمت دی لوڑ ہے، تے جے کوئی بندہ عرض کردہ ہوئے کرم کی نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک
نظر مجھ پر خدا را سارے مل کے پڑھیے ایک آواز نال کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا خدا را یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ ہوں تمہارا میں تمہارا مسلمان بھائیو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے جان دے اندر یہ جڑی آیت کریمہ ہے یہ آپ دی ساری زندگی تک نہیں جنہ چر صحابہ کرام دے سامنے بیٹھے رہے نے صرف وہ نہ چری نہیں یہ اللہ دا قرآن قیامت تک واسطے ہوئے بلکہ قیامت والے دن بھی یہ ہوئی قرآن ہونا ہے قیامت والے دن بھی یہ ہوئی قرآن ہونا ہے آیت ادوں بھی وچ موجود ہونی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تے پتہ لگ جانا ہے سرکار پہلا بھی زندہ سن سرکار قبر وچ بھی زندہ سن سرکار آج بھی زندہ ہے سرکار آج بھی زندہ ہے اجے موت نہیں پیدا ہوئی سرکار ادوں بھی ایسا حیات نہیں پیدا ہوئی آقا ادوں بھی ایسا بلکہ صرف موت و یاد دی گل نہیں جنیاں چیزاں بھی اللہ نے پیدا کی دیا نے جے کچھ بھی نہیں سی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا گیا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے اے مازاق دے کاجل والے آؤ ودوہا دے چہرے والے آؤ واللیل دیاں ظلفاں والے آؤ آمین دیاں کڑلاں والے آؤ عالم نشرہ دے سینے والے آؤ ید اللہ والے گورے گورے تھا والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان اول شیئن خلقہ اللہ تعالیٰ حضور دسو اللہ نے ساری کائنات جو پہلا کیڑی شہنوں پیدا کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اے جابر پیدا اللہ نے کیتا ہے منو کی پوچھنا منو تے کوئی پتا نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا بلکہ میرے آقا نے فرمایا یا جابرو ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کامل نور ہی اللہ فرمایا جابر ساری کائنات جو پہلا اللہ نے تیرے نبی دے نور نو پیدا کیتا ہے تیرے نبی دے نور نو پیدا کیتا ہے دوجی حدیث فرمایا اول ما خلق اللہ النوری فرمایا میرا نور اللہ نے یہ گڑوں گڑوں بند کریں اس کی ہے اللہ نے میرے نور نو سب تو پہلا پیدا کیتا ہے سب تو پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیتا ہے تیجی حدیث راوی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے مولوی اشعر علی خان نشر و طیب اندر بھی روایت لکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نوراً بین یدی ربی قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف عام
فرمایا آدم علیہ السلام دی ولادت تو 14,000 سال پہلا بھی میں نور ساں 14,000 سال پہلا 2-3 جمعے ہو گئے نے بچہ وہ آندہ ہے شیر پڑھے ہو آج یہ تھے فٹ کرنا دئیے یار چلو بچوں گل مکے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم حنیفہ حضرت مولانا امام شام رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تسی نور حضور ہور کوئی مننے نہ مننے میں تے میرے منن والے مننے یا تسی نور تے صرف تسی ہوئی نور نہیں فرماندے نے تو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور کا تو ہے این کوئی زبان چپ نہ روے آقا دی عظمت دا اعلان کر لو سرکار دے کرانے دی عظمت دا اعلان کر لو تو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور کا تو ہے تو ہے سب گرانہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور کا تو ہے این مسلمان بھائیو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیتا ہے موت بھی مخلوق ہے حیات بھی مخلوق ہے میں تسی بھی مخلوق ہاں لیکن ساڑھے وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال نے ساڑھیاں روحاں ساڑھے سارے سانسان دی مالا جڑی چل دی ہے بھئی جڑا سائے اندر جاندہ ہے بیاؤ جڑا سا بار آندہ ہے بیاؤ یہ سارا فیضان مدینے دے تاجدار دا یہ سارا میرے آقا دا فیضان ہے خدا دی قسم آقا دی نظر اٹھ جائے ایک لمحہ میں اسی سال لین دے قابل نہیں رہ سکتے سال لین دے قابل نہیں رہ سکتے تے جیڑیاں روحاں بات کے اندر جیڑی مخلوقات بات کے اندر وہ تے زندہ نے تے جدے صدقے زندگیاں ملیاں نے وہ مردہ کیویں ہو سکتا ہے ایدی دلیل ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آیت کریمہ پیش کیتی ہے حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیتی ہے اول ما خلق اللہ نوری حدیث پیش کیتی ہے پھر حدیث امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیتی ہے انہاں ساریہ دا رزلٹ دے میرے آقا صحابہ کرام دے سامنے بھی زندہ سن آج مزارے پرنوار دے اندر بھی زندہ آج مزار وچ بھی زندہ مزار وچ بھی زندہ ایڈے بیلی نہ کہیے نہ وچوں مماتیے وہ کہتے ہیں جی زندہ نہیں ہے تے نالو ختم نبوت جلسہ کرا کے نعرہ مارن گے تاج و تخت و ختم نبوت زندہ باد تاج و تخت و ختم نبوت زندہ باد
کہن گے تاج مصطفیٰ بھی زندہ، تخت مصطفیٰ بھی زندہ، ختم نبوت مصطفیٰ بھی زندہ. اور میں کیا ساریاں صفتاں تے سرکار دیا نے. صفت اونا چر نہیں ہوتی جنہ چر موصوف نہ ہوئے. اور جدو صفتاں نو زندہ من دے ہو مصطفیٰ نو زندہ کیوں نہیں بنا؟ اللہ اللہ اکبر. تاج بھی زندہ، آندے نے تخت بھی زندہ، نعرہ بجے گا ختم نبوت. بولو نا زندہ باد، بولو ختم نبوت زندہ باد. اے نعرہ وہی لا سکتا ہے جڑا سرکار دی قبر دی زندگی دا قائل ہوئے. اگر منکر ہے تے نعرہ نہیں لا سکتا. ہم اہل سنت و جماعت ہے، اسی نبی دی ذات نو بھی زندہ مننے ہیں، مصطفیٰ دیاں صفتاں نو بھی زندہ مننے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عطا الموسیٰ رضوی کی تقریر زندہ ہے لیکن رضوی مر گیا ہے؟ عطا الموسیٰ رضوی مر گیا ہے، تقریر جمعے تے ہوندی ہے، کردہ بھی ہو یہ پہ کمال بات ہے بھائی. ممبر پہ بیٹھا بھی ہوں، ساتھ کو کہہ دے مردہ ہے بھائی، میری روح بول دی ہے بھائی، میرا جسم بھی ہے میری روح بھی ہے. یہ خطاب ایک میری صفت ہے، یہ خطاب کرتا ہے، یہ تقریر کرتا ہے، یہ واز کرتا ہے، یہ گفتگو کرتا ہے. یہ ساریاں چیزاں میری صفت نے تے اونا چر نے میرے واسطے جنہ چر میں زندہ ہاں. اور تاج مصطفیٰ کی صفت ہے اور تخت بھی مصطفیٰ کی صفت ہے اور ساتھ ختم نبوت کا اعلان یہ بھی میرے آقا کی صفت ہے. جدو آنکھو تاج بھی زندہ، تخت بھی زندہ، ختم نبوت بھی زندہ تے در پردہ تسی اعلان کر دے ہو سنیو اسی توڑے ناڑا نبی بھی زندہ نے. در پردہ یہ اعلان کرتے ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ بکری گال انگریز کو روپیے لے انہوں نہیں کھلون دیندہ، وہ بکری گال ہے لیکن اسی توڑے نال. ایک بندہ آکھے یہ تو وہی گال ہے بھی ممبر دو تے بہ کے کما لینا. دیکھو میں خطاب کر رہے ہیں تو انہوں گال چنگی لگ دی، تسی میری خدمت کر دیو کہ نہیں؟ بولو تو صحیح کر دیو نا، ہدیہ پیش کر دیو نا. تے میں باہر اٹھ کے جا کے آکھاں نبی کوئی نہیں دے دے تے تو آڑے بھی جو کو آکھے گا رضوی صاحب سرکار دا ممبر اینا کوئی دیندہ تسی آندے ہو نبی کوئی نہیں دیندہ. یہ تو ممبر ہے، یہ اتنا کوئی دیتا ہے تو نبی کوئی نہیں دیتا. مسلح دے کھلو کے نالے نمازاں پڑھانی نالے روپیے لینے نالے لوگاں خدمت کرنی، نکاح پڑھا جائے ختم پڑھ جائے نالوں نہ خدمت کرنی تے پھر اپنا نبی کوئی نہیں دیندہ. تے پھر وہ سیاںہ ہوئے دے ہی آکھے گا نا مسلح جدہ اینا کوئی دیندہ بھی ہے. یہ مسلح تاں زندہ سرکار زندہ ہے. بولو تے صحیح نا. مسلح تاں زندہ سرکار زندہ نے، ممبر تاں زندہ سرکار زندہ نے، سرکار دیاں ساریاں صفتاں تاں زندہ نے کہ سرکار زندہ نے. سرکار نے فرمایا کہ ساری کائنات ایڈی وڈی کائنات ہے. آقا نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات میرے سامنے کی تھی، میں کائنات اس دنیا وچ وینا پیا کی ہونا پیا تے ویندا رواں گا کی ہونا ہے. فرمایا میں وینا وا پیا تے ویندا رواں گا اس کائنات وچ کی ہوندا پیا تے کی ہونا ہے کی ہونا ہے. تے جیڑا ویندا سی پیا وہ تو زندہ سی تے جیڑے ویندے نے پئے ہن بھی زندہ، جیڑے ہن ویندے نے پئے ہن بھی زندہ، ہن بھی زندہ. حوالوں کا ٹائم نہیں ہے، حوالہ دے دوں اس روایت کا. چلو عربی عبارت ہی پیش کر دیتا ہوں. فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کف ہذہ. فرمایا اللہ نے ساری دنیا میرے واسطے بلند کی تھی، میں دنیا والے وینا وا پیا تے ویندا رواں گا. انظر و سیگا مضارعہ دے تے زمانہ حال بھی ہوندا زمانہ مستقبل بھی ہوندا. فرمایا میں وینا وا پیا ویندا رواں گا. آقا ہونی؟ فرمایا نہیں، قیامت تک ما ہوا کائنن فیہا الی یوم القیامہ. فرمایا قیامت تک جو اس دنیا میں ہونا ہے میں انہوں وینا وا پیا تے ویندا رواں گا. قیامت تک جو میں اس نے وینا پیا تے ویندا رواں گا. صحابہ عرض کر دینے آقا کیویں؟ فرمایا کہ انما انظر الی کفی ہذہ. میرے غلاموں جویں میں اپنے ہاتھ دی ہتھیلی نو وینا وا پیا، جویں میں اپنے ہاتھ دی ہتھیلی نو وینا پیا
اس طرح میں ساری کائنات والے وینا وا پیا تے ویندا رہاں، وینا پیا تے ویندا رہاں۔ اللہ اکبر، سمجھ آئی حضرات بات؟ تو سرکار کی یہ ساری صفتیں بتاتی ہیں کہ سرکار زندہ ہے، بولو سرکار ہے زندہ ہے۔ اب سنیے مسلم شریف کی حدیث، کس کی؟ مسلم شریف، معراج دی رات، معراج دی شب، جدو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی دی منزل دے فائز ہونے واسطے جا رہے ہیں، فرمایا مرارتو بے قبر موسیٰ لیلتن اسریا بیندہ کسیب الاحمار بہوا قائم یصلی فی قبرہ ہی او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مسلم شریف دے اندر موجود، مرکات دے اندر موجود، اشیت اللمات دے اندر موجود، مشکات المصابی دے اندر موجود، التلیق الصبی دے اندر موجود، صحیح ابن حبان دے اندر موجود، مجمع زوائد امام حیثمی اندر موجود۔ بڑے نے والے چھے بڑے نے الجامع صغیر امام سیوطی اندر بھی ہے، فیض القدیر امام مناوی اندر بھی ہے، جمع الجوامع امام جلال سیوطی، اور الفتح الکبیر حضرت امام یوسف بن اسماعیل لبانی رحمۃ اللہ، آپ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیتا ہے، بہت ساری کتابوں اندر روایت موجود، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سرخ ٹیلے کولوں موسیٰ علیہ السلام دی قبر کولوں لنگیا معراج دی رات، لیلتن اسریا بی، جدو جس رات میں نو معراج کروایا گیا ہے، جس رات میں نو سیر کروائی گئی ہے، آقا کی ویکھیا جے؟ فرمایا میں جناب موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا ہے، قبر دے اندر ویکھیا ہے، قبر دے اندر ویکھیا ہے۔ آقا کیڑی حالت وچ ویکھیا؟ فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ کھڑے ہو کے نماز پہ پڑھ دے، اچھی بولو۔ فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا ہے قبر دے اندر، موسیٰ کھڑے ہو کے نماز پہ پڑھ دے نے، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پہ پڑھ دے نے، براق دے سوار سرکار گزر دینے پہ، کہ براق گڑیے گلی سڑکے سڑک نہیں سی جاندہ پیا، براق فضا وچ جاندہ سی پیا، او دی انچائی نو بھی خدا تے سرکار جانن، رفتار تے جتھے او دی نظر جاندی ہو تھی او دا قدم جاندہ ہے، تے ایڈا تیز ترین جہاز جس تے آقا سوار نے، تے پھر ہزارہ من مٹی دے تھلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب موسیٰ علیہ السلام نو بے دینے پہ، سرکار دی نظر غلط نہیں ویندی، سرکار فرماندے ہیں انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، فرمایا میرے غلاموں میں او وینا جو تسی نہیں ویندے، میں او وینا جو تسی نہیں ویندے، میں او سننا وا جو تسی نہیں سن دے، میں او وینا جو تسی نہیں ویندے۔ سرکار نے اتو تکیا جناب موسیٰ علیہ السلام نو، تے کیڑی کیفیت اندر ویکھیا نے؟ فرماندے نے وَهُوَ قَائِمٌ، اس حالت کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے سن، نال اے بھی دسیا بیٹھے سن کے کھلوتے سن، ایتھوں ایک اور گل بھی ثابت ہو گئی، اے خطری بے ایمان بد عقیدہ لا مذہب بد مذہب، ایتھوں تک آندے نے اللہ دے نیک بندے جڑے فوت ہو گئے نے انہاں دے مزاراں تے کی لین جاندے ہو؟ تانوں کی لبدا مدینہ منورہ جا کے مکیوں پھر کے آ جاؤ، زیارتاں کرن دی لوڑ بھی کوئی نہیں، اے تے پرانیاں گلاں ہو گئیاں، نال تسی خواجہ صاحب جاندے ہو، معزز اعظم دی بارگاہ جاندے ہو، پھر سیال شریف جاندے ہو، بیرا شریف جاندے ہو، کوئڑا شریف جاندے ہو، شرک پور شریف جاندے ہو، پاک بدن شریف جاندے ہو، تسی عبداللہ شاہ غازی دے مزار تے جاندے ہو، داتا علی حجویری دے مزار تے جاندے ہو، کی لین جاندے ہو؟ میں کیا تینوں کی اعتراض ہے، تینوں کی اوبجیکشن ہے؟ انہیں آکھیا او تے قبراں وچ مر گئے نے، اپنا پاسا نہیں پلٹ سکدے، اپنا پاسا نہیں پلٹ سکدے، او تہاڈی تقدیر کیویں سوارن گے؟ میں کیا اوے بے ایمانہ مسلم شریف دی حدیث پڑھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے پاسا پلٹنا تے دور دی گل ہے، اللہ والے قبر وچ کھلو بھی سکدے۔ اللہ او تیرے چارے پاسے مارے جان، آنے پاسا نہیں پلٹ سکتے،
سرکار فرماندے نے اللہ والے قبر میں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا یہ دسو پاسا پلٹنا سوکھا ہے کہ کھلونا؟ بولو نا، سوکھا کیڑا کام ہے؟ پاسا پلٹنا. اللہ والے تو اوکھا اوکھا کام بھی کر لیں، وہ مشکل کام بھی کر لیں، کھلو بھی لیں دے قبر میں نہیں کھلون دے. میں کہا جی ہم اپنوں کی بات کرتے ہیں، تمہاروں کی بات نہیں کرتے. ساڑھے نبی ساڑھے ولی کھلو لیں دے، کھلو لیں دے. پچھلے جمعے میں روایت ایک پیش کی تھی، حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عظیم تابعی ہے. انہوں نے اللہ کے دعا کی تھی کہ یا اللہ جی کسی نے نماز پڑھن دی قبر وچ اجازت ہے نا تو منو اجازت لازمی دے. بولو نا سبحان اللہ. یہ کسی نے قبر وچ نماز پڑھن دی اجازت ہے تو یا اللہ منو اجازت ضرور دے. تو جدو آپ فوت ہو گئے اگلے دن مٹی سواری کرنے واسطے دوست گئے، انہاں جا کے ویکھیا بھی ایک سائیڈ تو قبر دی اٹ گری ہے تے آندے نے قبر نورن علا نور. اساں ویکھیا کہ ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ قبر وچ نماز پڑھ دینے پہ، قبر وچ نماز پڑھ دینے. یہ کم از کم میرے کو اس وقت بھی 11ویں دے نا دے 11 والے موجود نے ہون بھی. حضرت ثابت بنانی قبر وچ نماز پڑھ دینے پہ. تے جے غلام انیاں طاقتاں دے مالک نے پھر امام کتنی شانہ دا مالک؟ امام کتنی شانہ دا مالک؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام قبر دے اندر نماز پڑھ دینے پہ، تے موسیٰ علیہ السلام قبر دے اندر نماز پڑھ دینے پہ. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات مسجد اقصی دے اندر پہنچے. اوتھے موسیٰ علیہ السلام قبر وچوں نکل کے گئے نے، استقبال کرنے واسطے گئے نے. سرکار اجے پہنچے نے، موسیٰ علیہ السلام ویلکم کہن والیاں وچ، خوش آمدید کہن والیاں وچ، استقبال کرنے والیاں وچ. اللہ دا نبی اپنے مزار وچوں نکل کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال واسطے تشریف لے گئے نے. جتنے نبی ہوتے گئے نے، بلکہ سارے ہی نبی گئے نے، سارے رسول گئے نے. انہاں دا جانا اس گل دی دلیل ہے اللہ دے نبی سارے زندہ نے، اللہ دے سارے رسول بھی زندہ نے. تو جنہ معراج دی راتی سرکار پیچھے نماز پڑھی ہے وہ تے اپنی قبر وچ زندہ، تے امام تے پھر آلہ ہی ہوندہ ہے نا. بولو نا امام تے پھر آلہ ہی. ترجمہ اس طرح کر لینے یا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. پڑھیے مل کے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. سرور انبیاء ایک گونج پہ گی، مزہ بھی آئے گا، ثواب بھی لبے گا، ذوق بھی پیدا ہوئے گا. پڑھیے مل کے ذرا سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. سرور انبیاء تیری والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے. والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے. اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. اے حبیب حبیب خدا تیری کیا بات ہے. اے حبیب خدا اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. تیری کیا بات ہے. اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. ایتھو ایک اور گل بھی سمجھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی قبر دی زندگی دا اعلان کر دینے پہ ثابت ہویا سرکار دا بھی عقیدہ اے ہی ہے. سرکار دا عقیدہ بھی اے ہی ہے
کہ وصال تو بعد اللہ دا نبی قبر وچ زندہ ہوا ہے، ورنہ کدی بھی سرکار اس فرمان دا اعلان نہ کر، اعلان کر کے سرکار نے اپنا نظریہ اور اپنا عقیدہ واضح کر دیتا، کیونکہ سرکار کو عقیدہ کیڑا ہے جڑا غار حرا وچ آیا، اللہ نے عطا کیتا، وہ عقیدہ صحابہ اکرام نو سرکار نے عطا کیتا، وہ چلدا چلدا ساڈے وال آیا، صحابہ اکرام دے فیصلہ اے ہے کہ سرکار اپنے مزار وچ، اچھی بولو، سرکار اپنے مزار وچ زندہ ہے۔ ہن سنو ابن ماجہ شریف دی حدیث، ابن ماجہ شریف دی حدیث سے صحیح، حدیث سے صحیح سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے والے دن کثرت نال میرے تے درود و سلام پڑھیا کرو، کیوں؟ یہ ہے فرشتوں کے حاضر ہونے کا دن، جمعے دا دن فرشتیاں دے حاضر ہونے دا دن ہے۔ آقا پھر کی ہوندہ ہے؟ فرمایا جمعے دے دن دا پڑھیا درود معروضۃ علیہ میرے اتے پیش کیتا جاندہ ہے، میرے اتے پیش کیتا جاندہ ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا اب بعد وفات کا، حضور وصال تو بعد بھی انجی ہونا ہے؟ سبحان اللہ، حضور ساری زندگی دی گل ہے یا قبر دی زندگی دی؟ فرمایا صحابہ کرام تو اڈا کی نظریہ ہے؟ حضور اس وقت آپ کا جسم انور، آپ کا گوشت پوست ہڈیاں کیا کیفیت ہوگی؟ سرکار نے فرمایا صحابہ او گل نہیں جے میں تسی سوچ دیو پہ، گل دے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا زمین اتے اللہ نے حرام کر چھڑے، اے زمین نبیہ دے جسمانو نہیں کھا سکتی، اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، یرزق اللہ دے نبی نو قبر وچ رزق بھی دیتا جاتا ہے۔ اللہ اللہ دا نبی قبر وچ زندہ ہے، فنبی اللہ حیون، بس اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہے، یرزقو یرزقو یرزقو، فرمایا انہوں رزق بھی دیتا جاتا ہے۔ رزق کنوں ملتا ہے جڑا؟ بولو نا، رزق کنوں لبدا ہے جڑا جیوندا ہوئے؟ تے شہداء دے بارے رب کی فرماندا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ نے تے اللہ دی بارگاہ چوں انہاں رزق بھی دیتا جاندا ہے۔ تے شہید تے سرکار دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دا غلام ہوندا ہے، غلاماں دا غلام، تو انہوں دے رزق لبے، تے پھر نبیاں دا مقام، پھر اتے رسولہ دا مقام، پھر اولا لازم رسولہ دا مقام، پھر سب تو اتے ورافہ بعدہم درجات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام، اور نبی اللہ کا قبر میں زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے، یہ عام نبی کی بات ہے، پھر امام الانبیاء کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا، سرکار کا مقام، سرکار کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ دو حدیثیں پیش ہو گئی، تیسری سنو، رضوی صاحب میں کہہ جی ہے دسو، میں کہہ پوچھو یہ تے درود پیش کیتا جاندہ ہے تو تسی آندے ہو آپ سن دے پریشان ہو گئے خیر ہے یہ ڈی پریشانی دا مظاہرہ ہے تسی آندے ہو آپ سن دے نے، میں کیا وہ سن دے نے، حوالہ دے، میں کیا اپنے کروں گے تو آڈے لوں، اپنے کروں گے تو آڈے لوں، چھاڑا دیا یہ لکھ ہی نہیں سکتا، میں کہا رب لکھوا لیں دے، رب لکھوا لیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے نا لکھوا دیں دے، لکھو ایتے تمہیں لکھ، یا اللہ کی لکھا لکھ، میرا نبی آپ درود خود سنتا ہے، روجے تے پڑے جا کے پھر تے سن دے نے، روجے تو دور نہیں سن دے، میں کہا تو آڑے تے لکھے ہے روجے تو دور بھی پڑے تاں بھی سن دے، دور بھی پڑے تاں بھی سن دے،
چلو ساڑی نہیں مننی اپنے دی مان لو علامہ ابن تیمیہ دا معتمد لے شاگرد علامہ ابن قیم او دی کتاب جلال افہام جدے 8 نسخے میرے کتب خانے چ موجود نے پٹی صاحب 8 نسخے میں خریدے کیوں خریدے یار بیلیاں نے آکھیا جی یہ دے وچ کتابت دی غلطی ہے میں کہا چلو ہور لے انہیں ہور لے آندہ وہ دے وچ بھی وہ کو جی تیجا لے آندہ وہ دے جو کو چوتھا پنجواں چھواں ستواں آٹھواں سارے وچ وہی لفظ موجود نے جڑے اسی آنے ہوندے تو جڑا انہاں ترجمہ کیتا دارالسلام والے لاہوروں چھاپے ہے اور ترجمہ بھی رحمت اللہ العالمین جنہیں کتاب مولوی قاضی سلمان منصور پوری غیر مقلد انہاں دا پیٹی بھرا انہیں لکھی ہے کتاب ترجمہ ایدہ جلال افہام دا انہیں کیتا ترجمہ میرے کو موجود ہے ترجمے وچ بھی اے ہوئی لفظ لکھے نے جڑے اسی آنے سنو حدیث امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار نے فرمایا لیسا من عبد حدیث ہے فرمایا لیسا من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کانا او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی امتی پاویں دنیا دے کسے کونے وچ رہندا ہوئے مشرق وچ رہندا ہوئے مغرب وچ رہندا ہوئے شمال وچ رہندا ہوئے جنوب وچ رہندا ہوئے جتھے بھی رہندا ہوئے کسے ملک وچ رہندا ہوئے مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ یا عرب شریف یا دنیا دے کسے کونے وچ رہے پاویں جوالا نگری رہے پاویں دسوے وچ رہے پاویں تاندلیاں والے رہے جتھے وعدہ دل اوتھے رہے میرے تے درود و سلام جدو پڑھ رہا ہے وہ دی آواز میرے کنا تک پہنچ جاندی ہے اللہ یا رسول اللہ فرمایا وہ جتھے بھی رہندا ہوئے لیسا من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کانا وہ جتھے بھی رہ کے پڑے گا وہ دی آواز میں سننا وا وہ دی آواز میرے کنا تک پہنچ جاندی ہے مسلمان بھائیو دو میں گلاں ثابت ہو گئیاں اگر فرشتے پہنچاندے نے تاں بھی نبی زندہ نے اگر آپ سندے نے تاں بھی زندہ نے فرشتے پہنچان تاں بھی زندہ تے جے آپ سن تاں بھی زندہ مطال مسرات شرح دلائل الخیرات دے اندر امام فاسی رحمت اللہ علیہ روایت نقل فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے انی اسماؤ صلاة اہل محبتی و عارفہم فرمایا جیڑا محبت نہ میرے تے درود و سلام پڑھ دائے میں آپ اپنے کننا نہ لو دا درود سن لینا تے سن دینے صرف کرم بھی کر دینے امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فالحیدہ اٹیک ہو گیا ڈاکٹراں کل گئے نے طبیباں کل گئے حکیماں کل گئے مالجاں کل گئے کہ تو ٹھیک نہ ہوئے ایک دن دل دے اندر خیال آیا عشق نے انگڑائی لئی اے بصیری کی لپنا ڈاکٹراں کولوں کی لپنا طبیباں کولوں کی لپنا حکیماں کولوں کی لپنا مالجاں کولوں چل نبی دی نعت لکھ سرکار دی نعت لکھ آقا دی نعت لکھی مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم نعت لکھی قصیدہ لکھیا آخری شعر لکھ لیا رات سو گئے قسمت دا ستارہ جاگ اٹھیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی خواب کے اندر تشریف لے آئے سرکار انہاں دے ویڑے جلوہ فرما ہو گئے وہ دے دل دی بستی نو آقا نے آباد کیتا ہے کدی آؤ غریباں دے
محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں کدی آؤ غریباں دے محلے یا کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ گناہگاراں راہ تیرے اندر کی آواز کٹاؤ اندر آنے کی آواز کٹاؤ گناہگاراں راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کدی آؤ غریباں مسلمان بھائیو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے زندہ نبی زندہ امتی دے ویڑے آیا جیڑا نبی دے کار ٹور جائے او دی تیانیاں بڑی شان ہے تے جدے وال نبی آ جائے سرکار تشریف لے آئے ہاں دیکھو سرکار نے فرمایا بصیری شرف الدین بصیری سنانا ذرا قصیدہ جڑا لکھے آئے سنانا ہو قصیدہ جڑا لکھے آئے قصیدہ سنایا سرکار نے فرمایا فالج کے در یزور ہے اس پاسے فرمایا لات صدی کر لات صدی کی دی ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ میرے آقا نے انہاں دے جسم انور دے پھیریا جسم دے پھیرن دی دیر چیک کر حضور ٹھیک ہو گیا اٹھ کے بہت ٹور کے ویخ اٹھ کے بہ کے ویخ ٹور پھر کے ویخ حضور ٹھیک ہو گئے سرکار نے اپنی کملی اتاری فرمایا میری چادر بھی لے لے امام بصیری رحمت اللہ علیہ دی قبر دے چلے جاؤ تو انہوں نے جا کے آکو نبی مردہ نعوذ باللہ نبی مردہ وہ قبروں باہر نکل کے لتر سر وچ مار کے آکھن گے اوے بھائی مانا میں کیویں منا نبی مردہ ہے آج بھی سات مارو تے نبی سر اتے تشریف لے آوندا ہے کتاب دا نام ہے سات درین لکھن والے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ دے اندر آپ نے گل تحریر فرمائی فرماند نے ایک محدث ایک فقیہ فقہ دے مسئلے دسن والا تے حدیثاں بیان کرنے والا محدث وہ دی محفل وچ سٹوڈنٹ بیٹھے نے ایک اللہ دا ولی بھی آ گیا ایک فقیر بھی آ گیا اب ایکو اونا کیویں زندہ نبی نو منے ہیں فقیر بھی آ گیا درویش فقیر ولی تشریف لیا تے کسی نے کو مسئلہ پوچھیا محدث تے فقیر نے حدیث بیان کر دیتی انہوں ولی اللہ ظاہری طور تے نہیں سن پڑے تے کہنے لگے مولوی صاحب یہ حدیث نہیں ہے ارے تسی گل دس دیو بھئی یہ حدیث نہیں ہے وہ اللہ کا ولی فرمانے لگا یہ حدیث نہیں انہوں نے کہا جور میرے کو حوالہ موجود ہے میں دسنا حدیث ہے انہوں نے کیا دس کتھے وے فلانی جگہ فرمایا ان میں تیری کتاب دی گل مننا یا مدینے دے تاجدار دی گل مننا ہائے ہائے ان محدث تے فقیہ کہنے لگا اے درویشہ تینوں کیوں پتا ہے انہاں کیا تو سامنے کتاب کھول کے حدیث دسنا ہے بیا سٹوڈنٹا تے طالب علمانو حدیث سنانا ہے بیا اے پچھے میرے سیر اتے مدینے دے تاجدار تشریف فرمان دینے ہو میرے دوستا اے نو کہہ دے اے فرمان میرا نہیں تو کتاب وے کے آنا ہے میں نبی نو وے کے آنا
تو کتاب وے کے آنا ہے حدیث ہے وے تے میں سرکار حدیث والے نبی دا چہرہ وے کے آنا ماں پیا میرے آقا نہ کر دینے پہ انہوں منع کر دے اے میری حدیث نہیں مسلمان بھائیو انہاں ولیاں کو لو پوچھو گے تا بھی نبی زندہ ہے قرآن کو لو پوچھو گے تا بھی نبی زندہ ہے اہل بیعت کرام کو لو پوچھو گے تا بھی نبی زندہ ہے ساڈے کو لو پوچھو تا بھی نبی زندہ ہے اعلیٰ حضرت کو لو پوچھو تا بھی نبی زندہ ہے محدث اعظم کو لو پوچھو تا بھی نبی زندہ ہے میرے پیر کرم شاہ کو لو پوچھو تا بھی نبی زندہ ہے ترجمانی ہے دی آخری شیر دے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دی زبان میں کر لینے حضور ساڈا اعلان ہے 5 جمعے ہو گئے نے سرکار دی قبر دی زندگی بیان کر دیا اے مازاق دے کاجل والیا قبول کر لیں ساڈا اعلان ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ کوئی زبان چوپ نہ رہے بڑھے بھی پڑھو بچے بھی پڑھو نوجوان بھی پڑھو سارے پڑھو آج 5 جمعے ہو گئے نے 5ویں جمعے دے آخری لمحات نے پڑھ لو ذرا ہو سکتا ہے آقا نظر کرم کر دیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ دا معنی ہے اللہ دی قسم اسی قسم اٹھا کے آنے تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے گونج پہ جائے ذرا پتہ نہیں اگلے جمعے زندگی ہونی ہے کہ نہیں ہونی ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی پڑھئے مل کے ذرا میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ واللہ تو زندہ ہے واللہ پڑھئے مل کے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے میرے چشم عالم سے
چھپ جانے والا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے پڑھیے مل کے ذرا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ گل سنو حضرات بات سنو ایسے عقیدے نال پڑھو کہ آج رات پوے سو جائیے سونا خوش ہو کے نگاہ کرم کر دے ایسا عقیدے نہ پڑھو کوئی پتہ نہیں جے زندگی دا پھر ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی پڑھیے مل کے ذرا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے جمعہ انشاءاللہ بیٹھو دیکھو بڑی مبارک کری پیر جہانگیر صاحب تشریف لائے آپ بھی آگے ماشاءاللہ بیٹھو ماشاءاللہ دیکھو پوری دنیا میں جتنے علماء کرام کی اگر ریکارڈنگ لانی ہے تو سجا کے وقت بھائی بہت سے اعظم کیسے سینٹر پر لے سکتے اگر صاحب آپ تشریف لے رہے ساڑھی مسجد یہ بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ پیر صاحب کی عمر درات فرمائے تشریف لے آئے دیکھو ایک تو آنے واسطے خوشخبری انشاءاللہ میں نے یقین کر رہا صاحب انشاءاللہ آمدے ہی رہیں گے سمجھ لگی جی ایک بار نعرہ تمہاری اور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دیکھو یار عثمانیہ مسجد والے ایماندار نہیں گالے وقت انشاءاللہ بڑا میں دیاں گا میں صرف کالے کرنا چاہنا کہ پچھلا موضوع بھی کارڈ ہو چکا سب کیتا ہے اور یہ بھی انشاءاللہ ہو گیا پچھلے موضوع چند اس طرح سیڑھیاں لے کے انشاءاللہ صاحب بہت سارے کسی سینٹر تو آپ خود تشریف لے ہونے میری کہا کہ میں خود آماں گا تو یہ ذرا نوازی آپ تشریف لے انشاءاللہ میں گزارش کریں گا ساتھی ساڑی یہ خوش نصیبی ہے کہ آج فیصل آباد محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی عظیم نگری تو پیر طریقت رہبر شریعت میرے انتہائی کرم فرما حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد جہانگیر رضوی صاحب آپ تشریف لے کے آئے اور بڑی محبت فرماندے نے میں آپ نے فون تے حکم دیتا کہ میں جمعے تے موقع تے میں تشریف لیونی تے نال ہی فرمان لگے کہ میں جمعے دی ریکارڈنگ بھی کرنی اور نال کیمرہ فیصل آباد تو لے کے آئے نے اے انہاں دی محبت ہے میں بہت مشکور ہوں آپ دا اسی سارے آپ نو سلامی عقیدت پیش کرنے ہاں اور آپ دا ساڑھے تے بہت بڑا احسان ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ علامہ پیر جہانگیر رضوی صاحب دی اس نیاز مندانہ محبت اور عقیدت نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے
ہو جائے گی. نالے چہرے ویکھو قاری نور جمال ذرا مار چہرہ انہاں دے کیمرہ انہاں دے چہرے بھی نظر آؤن کیڑا پڑھدا تے کیڑا نہیں. آ کوئی ہے میں میری اینا بیان سن کے کوئی گونگا آدمی بھی میرے سامنے آ جائے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا انہوں بھی اللہ بولن دی طاقت عطا فرما دے گا. تو تے پھر زبان والا ہے میں میری میری کیا کفر دی پوڑی او تینو قبری پہ دے وے آواز میاں چھاڑی غفلت تو پڑھ لینا. اے دنیا مسافر خانہ اے دنیا ایک نے آنا تے ایک نے جانا ایک نے آنا تے او دیوا عشق نبی دا تو بالی کے رکھ کرنے کی تے اس نو سنبھالی کے رکھ کرنے کی تے او تینو قبری پہ دے وے آواز میاں چھڑی غفلت تو پڑھ لینا.